بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی چلیے شروع کریں سوالات۔ پہلا سوال ہے ابو یحییٰ الیافعی صاحب کا۔ سلام کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ محترم، جماعتی یا منہجی غیرت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ماضی کے کن بر صغیری علماء کو پڑھنا چاہیے؟ ماضی میں جو بھی علماء حدیث گزرے ہیں ان سب کو پڑھیے، شیخ الحدیث مبارک پوری کو پڑھیے، شیخ محمد جوناگڑھی کو پڑھیے، جو بھی ماضی کے بڑے علماء گزرے ہیں اب سے 10 سال 20 سال پہلے تک، ان سب کو پڑھیں۔ پہلے لوگوں کے اندر غیرت موجود ہوتی تھی، اب ختم ہو رہی ہے۔ احمد عالم صاحب ہیں، سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی صلاح احم صاحب ہیں، ان کے 2-3 سوالات ہیں۔ سلام کے بعد خیریت پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پہلا سوال ہے اخوانی اور خوارجی کسے کہتے ہیں؟ اخوانی اصل میں اس مکتب فکر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو جماعت اسلامی یا جماعت اخوان المسلمین سے تعلق رکھتے ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر سید قطب کے پیروکار ہیں یا بر صغیر کے پیمانے پر مولانا مودودی کے پیروکار ہیں، ان کو اخوانی یا جماعت اسلامی کا کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاں افکار کی بہت ساری، عقیدے کی بہت ساری غلطیاں ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی تفسیر بالرائے ہے ان کے ہاں۔ قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث کے منہج اور ضابطے پر نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام کی تنقیص موجود ہے، صحابہ کرام کی تنقیص موجود ہے، یعنی صحابہ کرام کی غلطیاں نکال کر کے اس کو اچھالتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ تیسری چیز ان کے یہاں ایک چیز ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر خوارج کے طرز پر کرتے ہیں، یعنی وہ آیتیں جو کفار کے لیے نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں ایک بہت بڑی خرابی ہے انکار حدیث کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تک کی حدیثوں کا ان لوگوں نے انکار کیا ہے، سید قطب نے بھی اور مولانا مودودی نے بھی۔ ان لوگوں کے ہاں حدیث کی حجیت کے بارے میں شبہات ہیں جو کہ اسلامی عقیدے کے صریح خلاف ہے، تو یہ اخوانی ہے، اگرچہ اس کی مزید تفاصیل ہو سکتی ہیں۔ اور خوارجی جو ہیں، خوارج اصل میں کہا جاتا ہے جن کی کچھ صفتیں بیان کی گئیں۔ خوارج کہا جاتا ہے جو مسلمان حکام کو کافر قرار دیں، علماء کی تکفیر کریں، مسلمانوں کی علماء کو کافر کہیں۔ یا اسی طریقے سے خارجی کہا جاتا ہے جو لمبی لمبی نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی آیتیں یا حدیث کے مفہوم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ ان کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے۔ خوارجی اسی طریقے سے خوارج کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو قرآن مجید کی آیتوں کو غلط انداز سے سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کی ان آیتوں کو جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر فٹ کر کے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں یا مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جن لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں وہ خوارج کہے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ مسلمان حکام یا علماء کے خلاف بغاوت یا اسلامی نصوص اور اسلامی دلائل کی غلط انداز کی تعویل اور توجیہ کرنے والے خارجی ہوتے ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال ہے حجاج بن یوسف نے صحابہ کا قتل کیا تھا کیا؟ دیکھیے، حجاج بن یوسف کی جو تاریخ ہے اس میں یقیناً ظلم و جور واضح طریقے سے نظر آتا ہے، لیکن اس کی مستقل داستان اگر آپ پڑھیں گے تو بہت ساری چیزوں میں اس نے رجوع بھی کیا ہے، آخری وقت میں توبہ بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی غلطی جو ہے وہ صحیح ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اگر معاف کیا تو اس کو معافی ملے گی، معاف نہیں کیا تو معافی نہیں ملے گی، لیکن بہرحال اس کو اپنی غلطیوں کا احساس اپنی آخری عمر میں ہو گیا تھا اور وہ ایک ظالم حکمران گزرا ہے جس نے صحابہ کرام پر اور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ اور اس دور میں کچھ اس طرح کی بغاوتیں بھی ابھر گئی تھیں کہ اس طرح کے سخت گیر حکام کی ضرورت تھی تاکہ اسلامی نظام کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ تو بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے آپ کا 72 حور کا کیا قصہ ہے؟ نان مسلم سوشل میڈیا پر اس بات کو لے کر بہت مذاق بنا رہے ہیں، وضاحت کیجیے۔
کوئی مذاق بناتا ہے تو بنانے دیجئے بھائی، یہ ہمارے لیے خاص ہے، غیر مسلم کو تو نہیں ملے گی کم سے کم، اور ہمیں جو چیز ملے گی ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اب غیر مسلم تو آج اس پر مذاق بنا رہے ہیں، کل آپ کوئی توجیہ پیش کریں گے، اس کے اندر کوئی بال کی کھال نکال کر کے اس کا مذاق بنائیں گے۔ اس وجہ سے ایسی چیزوں میں ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جہاں اسلام کی جن خوبیوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے وہیں بیان کیا جائے۔ آج کے دور کی پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ہم میں کے بعض مولوی یا بعض ایسے اینکر ہیں جو ڈیبیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اسلام کی غلط ترجمانی کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ کوئی سوال کیا جاتا ہے اسلام کے بارے میں، اس کا کمزور جواب دیتے ہیں، غلط جواب دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے رد عمل میں، اس کی ریئیکشن میں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لہذا اس طرح کے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ غیر مسلموں کی اکثریت ایسی ہے جو مذاق نہیں اڑاتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دماغ کسی نے خراب کر دیا ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ لہذا ہمیں غیر مسلموں کے حقوق کو سمجھنا چاہیے، ان سے اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا چاہیے، ولا اور برا کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کی صحیح اور سچی ترجمانی غیر مسلموں کے سامنے بوقت ضرورت کرتے رہیں اور نتیجہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیں۔ اگلا سوال ہے محمد صاحب کا، اچھا یہ سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، ان کا سوال ماشاءاللہ ہمیشہ حساس اور سینسیٹیو ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ غیر عالم کو عالم جیسا شکل و صورت نہیں اپنانا چاہیے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا عوام داڑھی ٹوپی یا کرتا وغیرہ میں نہیں رہ سکتا؟ عوام کو کس طرح رہنا چاہیے؟ دیکھیے، شکل و صورت اپنانے میں کسی عالم کی الگ کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے۔ عالم کی اور غیر عالم کی جو تمیز ہے، جو پہچان ہے، وہ علم ہے۔ ایک عالم جو ہے اس کے پاس بھی ایک ہی ناک ہوتی ہے، دو کان ہوتے ہیں، دو آنکھیں ہوتی ہیں، دو پیر ہوتے ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے کسی عالم کے پاس دو پیر ہیں تو جاہلوں کے پیر کٹوا دیے جائیں۔ ظاہری شکل و صورت میں دونوں یکساں ہیں، دونوں میں جو فرق ہے وہ فرق کس چیز کا ہے؟ وہ فرق ہے علم کا۔ عالم جب گفتگو کرتا ہے تو علم کی بنیاد پر کرتا ہے، دلائل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ ظاہری شکل و صورت میں دونوں یکساں ہیں۔ ایک عام آدمی بھی اسلام کی ان تعلیمات کا مکلف ہے جن تعلیمات میں ہم کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، پیجامہ مردوں کے لیے ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا ہے، باریک کپڑے اور تنگ لباس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے مکلف علماء بھی ہیں، غیر علماء بھی ہیں۔ چہرہ مہرہ سب کا یکساں ہوگا، لیکن عالم جو ہوگا وہ عالمانہ بات کرے گا، اور جو غیر عالم ہوگا اس کی گفتگو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے۔ لہذا ظاہری لباس میں یا ظاہری شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی مجلس اگر ہے جہاں پر عوام بھی بیٹھتے ہیں اور عالم بھی بیٹھتا ہے، تو اس مجلس میں عالم کے امتیاز کو الگ رکھا جانا چاہیے، اس کے بیٹھنے کے مقام کو الگ بنایا جانا چاہیے، تاکہ لوگ دیکھ کر کے سمجھ سکیں کہ کون عالم ہے اور کون غیر عالم ہے، کون سننے والا ہے اور کون درس دینے والا ہے۔ یہ فرق اسلام میں مطلوب ہے، اور ایسا صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ فرق تو اپنایا جائے گا۔ جمعے کا خطبہ اگر ایک عالم ہے ممبر پر کھڑا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عالم ہے۔ جو لوگ سن رہے ہیں ان میں کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے، کوئی غیر عالم بھی ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے سمر شعیب صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں دعا کی درخواست ہے، میری والدہ بیمار رہتی ہیں اکثر، اللہ رب العالمین آپ کی والدہ کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ میر ساحل صاحب، آپ ان کا سوال ہے، ایک سوال، سورۃ البقرہ کی آخری آیات پر آمین مقتدی کا کہنا کیسا ہے؟ فرض نمازوں میں نہیں کہا جائے گا، نوافل میں کہہ سکتے ہیں۔ فرض نمازوں میں آمین نہیں کہی جائے گی، نوافل میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فرض نماز میں کوئی عمل کرنے کے لیے دلیل ضروری ہے، صریح دلیل ہونی چاہیے۔ نوافل میں گنجائش موجود ہے، جیسے آپ دعاؤں کا اضافہ کر سکتے ہیں ویسے آمین وغیرہ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے آفتاب عالم صاحب کا، حال چال پوچھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔
اس کے بعد اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، ان کا دوسرا سوال آیا ہے جزیہ کیا ہے، یہ کیوں لیا جاتا ہے، تفصیل سے گنجائش ہو تو بیان کریں۔ لیکن تفصیل سے فیس بک لائیو پروگرام میں بیان کرنے کی گنجائش کبھی نہیں ہوتی، یہاں مختصر جواب دیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ دلیل ذکر نہیں کرتے۔ اگر فیس بک لائیو پر دلائل ذکر کرنے بیٹھیں گے تو ایک ہی سوال میں پورا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن جس کو دلیل چاہیے وہ بعد میں ان باکس میں اپنے سوال کی دلیل پوچھ سکتا ہے، اس کو دے دی جائے گی۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے جزیہ کیا ہے، یہ کیوں لیا جاتا ہے، تفصیل سے گنجائش ہو تو بیان کریں۔ جزیہ اصل میں کسی اسلامی ملک میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کو امن و سلامتی فراہم کرنے کے عوض اس سے ٹیکس اور جزیہ لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک اسلامی ملک ہے، مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے، وہاں پر کسی غیر مسلم کو رہائش پذیر ہونا ہے، کچھ کام کرنا ہے یا وہاں جا کر کے رہنا ہے، تو وہاں کا نظام یا اسلامی حکومت کا نظام یہ ہے کہ اس کو ماہانہ یا سالانہ جو جزیہ متعین ہو جائے اتنی رقم ادا کرنی ہوگی، اور جب وہ جزیہ ادا کرے گا تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری یہ بن جائے گی کہ اس کو تحفظ فراہم کرے۔ یعنی جیسے ایک مسلمان کا خون لوگوں کے لیے حرام ہے، ویسے ہی جزیہ دینے والے غیر مسلم کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ یہ جزیے کا اصل تصور ہے۔ لہذا جزیہ دینے والے اسلامی حکومت کے تحت اگر زندگی گزارتے ہیں تو اسلامی حکومت ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک قبیلہ تھا جو مدینہ سے دوری پر واقع بسا ہوا تھا، اس قبیلے کو تحفظ فراہم کرنے میں اسلامی فوجوں کو دشواری ہوتی تھی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبیلے کے سردار کو بلایا اور اس کا جزیہ واپس کر دیا، کہا کہ آپ لوگ اپنے تحفظ کے خود ذمہ دار ہو جائیے، ہم اتنی دور سے اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ یہ ایمانداری تھی، یہ عدل و انصاف تھا اسلامی حکومت کا اور اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اگلا سوال ہے محسن لوگڑے صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے شیخ امام احمد بن حنبل کا قرآن و حدیث سے کتنے مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ عموماً چاروں ائمہ میں سے کسی بھی امام کا اختلاف قرآن و حدیث سے نہیں پایا جاتا، اس بات کو سمجھ لیں۔ جن مسائل میں ائمہ اربعہ کا اختلاف قرآن و حدیث سے ہے، اصل یہ ہے کہ ان مسائل کی نسبت ان کی جانب کر دی گئی ہے، وہ ان سے ثابت نہیں۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ ائمہ کرام نے وہی باتیں کہی ہیں جو باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اگر ان تک دلیل ان تک نہیں پہنچی ہے تو وہ اپنی بنیاد پر کوئی اجتہادی فتویٰ دیتے ہیں، کوئی اجتہاد کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو صحیح حدیث مل جائے تو اس کو اپنا لو اور میرے فتوے کو چھوڑ دو۔ تو بنیاد یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں کسی نے بھی قرآن و حدیث سے کوئی خاص اختلاف نہیں کیا ہے، الا یہ کہ کہیں کوئی ایسا مسئلہ ذکر کیا ہو جو قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے تو انہی کے بقول اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور آج کے دور میں اس طرح کے تحقیقات کے کام بھی چل رہے ہیں کہ کون سے مسائل ایسے ہیں جو ائمہ نے ذکر کیے ہیں اور کون سے مسائل ایسے ہیں جو ان کی جانب صرف منسوب کر دیے گئے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کے مسائل میں عموماً اس طرح کے مسائل نہیں پائے جاتے جن سے قرآن و حدیث کی بنیاد پر اختلاف کی گنجائش ہو۔ مثلا چند مسائل اگر ذکر کریں بطور مثال تو 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے جس کے وہ قائل ہیں، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ تراویح 11 رکعت ہے۔ طلاق کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل کا مسئلہ کہ ایک مجلس کی 3 طلاق میں 3 کا ہے، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک شمار کیا جانا چاہیے۔ تو چند مسائل میں اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے شاگردوں نے ان مسائل میں رجوع کر لیا اور قرآن و حدیث کو اپنا لیا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ مسئلہ امام صاحب کی جانب منسوب ہو لیکن انہوں نے کہا ہی نہ ہو، صرف نسبت کر دی گئی، ان سے ثابت ہی نہیں۔ لہذا ان چیزوں کو ہمیں قرآن و حدیث کے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، انہی کا تیسرا سوال ہے، اپنی احادیث کم علم عوام کی طرف سے یہ اعتراض آ رہا ہے کہ احادیث علماء ہی احادیث کے خلاف بول رہا ہے کہ اس کو
نہ سنو اس کو نہ سنو، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ سوال اہل حدیث علماء پر نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرے ہی اوپر آ رہا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ نام لے کر کے بھی اس بیچ میں کہا ہے کہ فلاں کو نہ سنا جائے۔ دیکھیے اہل حدیث جو ہے یہ ایک صفاتی نام ہے، اہل حدیث ایک صفاتی نام ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو آدمی مسلکن اہل حدیث ہو، آمین زور سے کہتا ہو، فلدین کرتا ہو، اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھتا ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ ان صفات پر مکمل طریقے سے فٹ ہو جائے۔ لہذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خاندانی طور پر اہل حدیث ہیں، آمین رفلدین کی وجہ سے اہل حدیث سمجھے جاتے ہیں، اہل حدیثوں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اہل حدیث ہیں، ان کی نسبت اہل حدیثوں کی جانب ہے، لیکن علم کی کمی یا منہج کی کمزوری یا دوسروں سے تاثر لینے کے نتیجے میں وہ کچھ مسائل میں حقیقی مسائل سے یا اہل سنت والجماعت کے منہج سے یا صحابہ کرام کے منہج سے بھٹک گئے ہیں۔ لہذا جہاں پر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ کوئی اہل حدیث ہے اور وہ منہج میں کہیں نہ کہیں غیروں کا طریقہ اختیار کر رہا ہے صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر کے، تو ایسی صورت میں عوام کو اس سے بچانے کے لیے تنبیہ کی جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ اہل حدیث علماء کا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ تنبیہ فرماتے تھے کہ فلاں کی بات نہ سنو۔ صحابہ کرام اہل بدعت کی مجلسوں سے دور بھاگا کرتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے تھے کہ اہل بدعت کی مجلس میں نہ بیٹھو بلکہ ان سے دور رہو، کیونکہ ان کی کوئی ایک بات اگر تمہارے دماغ میں بیٹھ گئی تو تم بھی انہی کے طریقے پر چل پڑو گے اور اہل سنت والجماعت کے طریقے کو چھوڑ دو گے۔ تو یہ تنبیہ جو ہے یہ بعض علماء اہل حدیث کی بعض دوسرے علماء یا واعظین سے ڈرانے یا ان کو نہ سننے کی تلقین جو ہے، اس کی بنیاد اگر منہج سلف ہے، منہج سلف کی بنیاد پر یہ تنبیہ کی جاتی ہے تو یہ تنبیہ کی جانی چاہیے، کیونکہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم امر بالمعروف کے فریضے کو انجام دیں، یعنی اچھائیوں کا حکم دیں، وہیں ہم کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نہی عن المنکر کریں، یعنی غلط باتوں سے روکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی شخص اگر پلیٹ فارم کا یا اسٹیج کا یا موبائل فون کا یا کیمرے کا یا ممبر کا غلط استعمال کر کے غلط طرح کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو لوگوں کو اس کی باتوں میں آ کر کے گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے اس کے بارے میں تنبیہ کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس منہج پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آصف ریان میواتی صاحب کا کوئی سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ شیخ محترم تفہیم القرآن ہے جو اسلامک جماعت والے پڑھتے ہیں، کیا اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ بہرحال سوال واضح نہیں ہے آپ کا۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو تفہیم القرآن پڑھتے ہیں، جو ایک تفسیر کی کتاب ہے، تفہیم القرآن جو مولانا مودودی کی تفسیر ہے، اس کو بہت کثرت کے ساتھ مسلمانوں کے گھرانوں میں پڑھا جاتا ہے۔ پڑھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اردو زبان بہت سلیس ہے، رواں ہے، لوگ کہتے ہیں بہت آرام سے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی گمراہی آرام سے سمجھ میں آ جائے تو کیا آپ گمراہی کو اختیار کریں گے؟ یہ پہلا بنیادی سوال ہے۔ تفہیم القرآن جو ہے یہ تفسیر کی ان تمام قسموں سے عاری ہے جو قسمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار کی تھی۔ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی ایک آیت کو قرآن کی دوسری آیت سے سمجھنا، یہ طرز تفہیم القرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ تفسیر القرآن الکریم بالاحادیث الصحیحہ، قرآن مجید کو صحیح احادیث سے سمجھنا، یہ چیز بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تفسیر القرآن الکریم باقوال الصحابہ، صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے تفسیر کو سمجھنا، یہ چیز بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر اکثر جگہوں پر تفسیر بالرائے موجود ہے، یعنی ایک آیت ذکر کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اپنی رائے کے مطابق تفسیر قائم کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس تفہیم القرآن یا تفسیر کے اندر اس طرح کی چیزیں بھی موجود ہیں جن سے صحابہ کرام کی تنقیص لازم آتی ہے، صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص لازم آتی ہے۔
تفہیم القرآن کے اندر ایسی عبارتیں بھی موجود ہیں جس سے حدیثوں کا انکار لازم آتا ہے، لہذا اس طرح کی تفسیر کو پڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح جگہوں سے علم لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، چوتھا یا پانچواں سوال، ایک تھا نقلی سنی ان کا، یعنی انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ ہم نے تمام فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں، جیسے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ قیامت تک حق کے ساتھ غالب رہنے والی جماعت اہل حدیث ہی ہے جس پر اجماع ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیے، یہ بیچارہ، جس کو بیچارہ ہی کہا جائے گا، میں اس کا نام آپ کے سوال کو پڑھنے میں نے لے لیا، میں اپنی زبان کو اس کے نام سے بہت زیادہ رواں نہیں رکھنا چاہتا، اس وجہ سے دوبارہ نام نہیں لوں گا۔ انجینئر علی مرزا یہ نیم رافضی ہے، صحابہ کرام کی توہین، صحابہ کرام کی تنقیص، یہاں تک کہتا ہے کہ مجھ کو مجبوراً معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہتا ہے۔ یہاں تک کہتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ مستحق تھے اور بقیہ خلفائے ثلاثہ خلافت کے مستحق نہیں تھے، یہاں تک اس کے اقوال موجود ہیں۔ قرآن مجید کی غلط تفسیر پیش کرتا ہے، حدیث کی غلط توجیہ اور تعویل کرتا ہے، بہت سارے صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، لہذا اس طرح کا شخص نہ اس کو سننا چاہیے اور نہ ہی اس کی اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمام فرقوں کی دکانیں بند کر دیں۔ جس فرقے کی دکان اس نے بند کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا گمراہ فرقہ اس نے ایجاد کر دیا ہے، جو قرآن و حدیث میں شبہات پیدا کرنے والا فرقہ ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا سوال ہے، اس وجہ سے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اسلامی عقائد کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں تو یہ دنیا کا سب سے احمق دعویٰ ہے، حماقت پر مبنی دعویٰ ہے، اس طرح کا دعویٰ فضول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے خلاف ہے۔ یہ دعویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ 72 اور 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی اور دوزخی ہیں سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ ایک خوش نصیب فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس پر قائم ہوں اور میرے ساتھی جس پر قائم ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا منہج ہے جو فرقہ ناجیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقوں کی خبر دے رہے ہیں، پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فرقوں کی دکان بند کر دی، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی قیامت تک جن کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، وہ حق پر قائم رہے گی۔ آپ نے جو کہا ہے جماعت اہل حدیث ہی ہے، اللہ کرے کہ یہی جماعت ہو۔ اپنی عملی کوتاہیوں اور موجودہ دور کی سیاست، بے راہ روی، دین سے دوری، نمازوں سے غفلت، عقیدے کے مسائل میں تساہل، ان ساری کی ساری بنیادوں پر آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نسبت جماعت اہل حدیث کی طرف تو کرتے ہیں، لیکن اللہ رحم فرمائے، اللہ عالم کہ وہ جماعت کے منہج پر قائم ہے کہ نہیں قائم ہے۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یہ روایت جماعت اہل حدیث ہی کے لیے بشارت ہے، اگر جماعت اہل حدیث قرآن و سنت اور منہج صحابہ پر قائم ہے تب۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے انہی کا، آپ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ عالم نہیں ہیں، اس سے علم نہیں لیا جائے، کیا آپ ایسا ان لوگوں کی اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں یا نفرت میں؟ بعض انبھکت یہ الزام ہے۔ دیکھیے، میں کبھی بھی کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوں، میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ رات میں جب سوتا ہوں تو اپنے دل سے بغض و کینے کو نکال دیتا ہوں۔ اگر مجھ کو کسی نے دن میں تھپڑ بھی مارا ہے تو میں اس کو معاف کر چکا ہوں۔ میں کسی سے ذاتی یا نجی دشمنی کی بنیاد پر کسی پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ میرا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ میں منہج کتاب و سنت کو صحابہ کرام کے طرز پر بیان کرتا ہوں۔ اب اس طرز کی چپیٹ میں کوئی آ کر کے اس کی تردید ہو جاتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں بحیثیت خادم کے اس بات کا مکلف ہوں کہ
کہ منہج صحابہ اور قرآن و سنت کے منہج کو دنیا کے سامنے بیان کیا جائے. اس میں کہیں نفس کے غلبے کی وجہ سے کوئی بات ایسی آ جائے جو کسی کی ذات پر چلی جائے تو میں اس سے پیشگی معافی کا طلبگار ہوں، وہ مجھ کو معاف کر دے. لیکن میرا مقصد ہرگز کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی خدمت کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین مجھ کو اس پر قائم رکھے. اور اگر میں نے نفس پرستی کی وجہ سے کوئی بات کہیں سخت کر دی ہے یا کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہے تو میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ رب العالمین مجھ کو اس سے توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اگلا سوال ہے محمد راشد صاحب کا. سلام کر رہے ہیں کہ نہاتے سمے غسل کرتے ہیں تو کیا اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیے غسل جنابت جو ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جب غسل کرنے جائیں تو سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوئیں، پھر اپنے ہاتھ کو دھوئیں، پھر ویسے ہی وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر غسل کریں. یہی وضو آپ کے لیے کافی ہے. لہذا یہ غسل کا یہ وضو آپ کے لیے بحیثیت وضو طہارت حاصل کرنے والا وضو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. جی نہیں، اصل میں دو طرح کی حدیثیں ہیں. ایک میں ہے فَإِنَّهَا بِضْعَةٌ مِّنْكَ، شرمگاہ پر اگر ہاتھ لگ جائے تو بعض روایات میں ہے کہ یہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور بعض روایات میں ہے کہ شرمگاہ پر اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں، لیکن دونوں کی مستقل طور سے شرح و تفسیر ہے. اگر شرمگاہ پر ہاتھ شہوت کے ساتھ لگتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور بغیر شہوت کے لگے، چاہے کپڑے کے ساتھ لگے چاہے بغیر کپڑے کے، وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ فرق ہے. اگلا سوال ہے، ایک تھا نقل سنی انہی کا، کیا احتجاج پروٹسٹ جلوس میں مرنے والا شہید یا اس کی جاہلیت کی موت ہے؟ دیکھیے، مرنے والے کی موت کیسی ہے یہ تو بہتر اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. ہم کسی کی موت پر حکم لگانے کا اختیار نہیں رکھتے. جہاں تک مسئلہ پروٹسٹ کا ہے تو پروٹسٹ اصلاً اسلام میں حرام ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کسی ملک میں اس بات کی قانوناً اجازت ہے تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کرتا ہے تو باقاعدہ اجازت لے کر کے ایسا کرنے کی گنجائش وقتی طور پر نکالی جا سکتی ہے. لیکن موجودہ حالات میں اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے دشمنان اسلام کا ایک حربہ ہے جس میں مسلمانوں کے سیدھے سادے افراد کو پھنسا کر کے اور اس کے بعد پریشان کیا جاتا ہے. لہذا اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اصل بنیاد یہ ہے کہ جب مسائل ہوں تو انسان دین کی طرف رجوع کرے. لیکن مرنے والا شہید تو کسی بھی صورت میں نہیں ہے. شہید تو کوئی میدان جنگ میں بھی ہو جائے تو بھی ہم اس کو شہید نہیں کہہ سکتے. تو پروٹسٹ میں مرنے والے کو شہید کیسے کہیں گے؟ اور نہ ہم یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی موت کیسی ہے. لیکن بہرحال ہر چیز کا اپنا دائرہ ہے. پروٹسٹ کے سلسلے میں اسلام کے اپنے احکامات ہیں، اور اصل یہی ہے کہ پروٹسٹ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہمیں اس بات کا اعتبار کرنا چاہیے. اگلا سوال ہے محمد صاحب کا. کہہ رہے ہیں بچے قرآن کی تلاوت اور یاد کرتے وقت مخارج کا ٹھیک سے لحاظ نہیں کرتے، مخرج صحیح سے ادا نہ ہو پائے تو کیا تلاوت حرام ہوگی؟ نہیں، مخارج کی ادائیگی یا تجوید کے قواعد کا اعتبار کرنا یہ اسلام میں واجب نہیں ہے. مخارج کی ادائیگی کہ الفاظ نہ بدل جائے اتنا واجب ہے. یعنی واد کو واد کہا جائے، جیم نہ کہہ دیا جائے، زے نہ کہہ دیا جائے، وہ نہ کہہ دیا جائے. جو حرف جہاں سے ادا ہونا چاہیے وہاں سے ادا کیا جائے. اب اس کے بعد غنہ ہے، اخفا ہے، جو تجوید کے دوسرے قواعد ہیں، یہ واجب نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے اور تجوید اس کو نہیں آتی یا حروف کی ادائیگی مشکل سے ادا کر پاتا ہے، اس کے باوجود تلاوت کرتا ہے، تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اس کو دوہرا اجر ملے گا. اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تلاوت کا اور ایک کوشش کرنے کا. لہذا
تجوید کی رعایت کرنا الفاظ کی حد تک تو ضروری ہے، قواعد کی حد تک واجب نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے تلاوت کے ثواب پر اگر انسان جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کر رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے ایم ابو بکر صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ طالب علم شروعات میں کون سی کتابیں پڑھیں؟ دیکھیے، ابتدا میں طلبہ کو قواعد کی کتابیں، یعنی عقیدے کی، ایمانیات کی، اسلامیات کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ ارکان ایمان اور ارکان اسلام کی قابل اعتماد کتابیں، اس کی شرح پر مشتمل اگر کتابیں آپ دستیاب کر کے علماء سے اس کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ ابتدا ہو سکتی ہے۔ ارکان ایمان سے آپ کا ایمان اور عقیدہ درست ہوگا، ارکان اسلام سے آپ کا عمل درست ہوگا، یہ بنیاد ہے، لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ عقیدے میں کتاب التوحید ہے، عقیدہ واسطیہ ہے، جو آسان کتابیں ہیں ان کتابوں کو لے کر کے علماء سے پڑھا جائے اور ان کے ذریعے سے آگے بڑھا جائے، انشاءاللہ یہ کتابیں کافی ہوں گی۔ توصیف پٹھان صاحب کوئی ہیں، وہ سلام کے بعد کہہ رہے ہیں صبح اور شام کے اذکار کا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ صبح کے اذکار اصل میں فجر کی نماز کے بعد کے لیے ہیں، اور شام کے اذکار عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کے پہلے کے لیے ہیں، اس وقت میں اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اگلا سوال ایک تھا نقلی سنی، ان کا اگلا سوال ہے برادرز کا کہنا ہے کہ علم عالم سے ہی لیں، برادری سے نہیں، تو اناج کسان سے خریدیں، دکاندار سے نہیں، اس طرح کی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے علماء کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی نے یہ مثال دی ہے کہ اناج کسان سے خریدیں، دکان سے نہیں، تو یہ مثال خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے اوپر تردید ہے، اس کا مذاق اور استہزاء ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اناج دکان سے خریدا کرتے تھے اور کبھی کسان سے بھی خریدا کرتے تھے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعیین کی ہے کہ کون سا علم کس عالم سے لیا جائے۔ صحابہ کرام کے پاس جب دوسرے صحابہ آتے تھے علم حاصل کرنے تو وہ صحابہ کرام اس علم کی خصوصیت اور قابلیت کے لحاظ سے اس کا جواب دیے بغیر اس کو اس عالم کی جانب یا اس صحابی اور صحابیہ کی جانب ریفر کر دیتے تھے جو اس میں زیادہ عبور رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے اس طرح کی بات کہی ہے تو گویا اس نے پورے اسلامی ڈھانچے کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ جی، رینٹ جو ہے اس کی اجرت ہے، سود الگ چیز ہے۔ سود جو ہے پیسے پر پیسہ، یہاں کسی چیز پر پیسہ ہے۔ نہیں، یہاں پر جو ہے اسلام نے جو ضابطہ بنایا وہ پیسے کے ذریعے سے پیسہ جو بڑھ رہا ہے وہ سود ہے، ایک مدت گزرتی ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو آپ کا مکان ہے وہ آپ نے پیسہ لگا کر کے بنایا ہے، اب اس مکان کو کرایہ پر اگر آپ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کے عوض میں پیسہ لے رہے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے جیسے آپ کوئی گاڑی کرایہ پر چلاتے ہیں، یہ اسی طریقے سے جیسے آپ کوئی ہوٹل بناتے ہیں اور اس کو کرایہ پر اٹھاتے ہیں، یہ اسی طریقے سے ہے جیسے آپ کسی آفس میں نوکری کرتے ہیں، آپ کے کام کے عوض آپ کو تنخواہ ملتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن سود جو ہے وہ ایک خاص شکل ہے، اس کو اسلام نے حرام کیا ہے۔ یہاں پر وہ اس سے مشابہت نہیں ہے، یہ دونوں مختلف چیزیں۔ عاقب ریاضی صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے سلام کے بعد کہ لال مرچ یا لوبان وغیرہ پر دعائیں پڑھ کر اس کو جلا کر نظر اتارنا یا کسی قسم کے شیطانی عمل کو دور کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اصل یہی ہے کہ اس طرح کے تمام اعمال سے ہم کو بچنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن لال سوکھی مرچ جلا کر کے جناتوں کے اوپر رعب ڈالنے کا ایک عمل
عملی طور پر بعض عمال کرتے ہیں، بعض عمل کرنے والے کرتے ہیں. یعنی لال مرچ کو جلائیں گے، اس کی دھونی دیں گے، اور جو مریض ہے جس کے اوپر جنات سوار ہے اس کے اوپر چادر وغیرہ ڈال دی جائے گی. اس سے جنات بہت گھبراتا ہے. اگر یہ عمل صرف جنات کے اوپر اپنا رعب طاری کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. اس عمل کے ذریعے ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کام اسلامی تعلیمات سے ٹکراتا ہے تو غلط ہے. مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھ لے کہ اس مرچے کی دھونی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ جنات کو بھگا دے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ تاثیر تو اللہ ہی کی ہے، یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. لہذا عملی طور پر اگر کوئی ایسا عمل جو شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے وہ کوئی شخص انجام دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اپنے تجربات کی بنیاد پر. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم رقیہ اور شیطان و جنات سے شفا یابی کا جو ذریعہ ہے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو قرآن و سنت کے تناظر ہی میں کریں اور اسی پر اکتفا کریں، کیونکہ قرآن و سنت کی دعاؤں میں اتنی تاثیر ہے کہ بڑے سے بڑے جنات کو وہ رفو چکر کر سکتی ہے. اس کے بعد کوئی بھی جنات سرکش سے سرکش ہو وہ اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا. لہٰذا اسی کو ہم اختیار کریں، اسی پر اکتفا کریں، یہی بہتر ہے. عبداللہ بن عمر، ان کا سوال ہے سلام کے بعد، کہہ رہے ہیں کچھ اہل حدیث حضرات حماس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلسطین کی حفاظت کرتے ہیں حماس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں میرے خطبہ جمعہ میں اس چیز کا تذکرہ آ چکا ہے. حماس جو ہے یہ ایک اسرائیل حمایتی تنظیم ہے جو ایران کی پیدا کردہ ہے اور جو خودکش حملہ، لوگوں کے قتل و غارت گری، امن و سلامتی کو ختم کرنے اور اس طرح کی پالیسیوں پر چلتی ہے، خوارج کے طریقے کو اختیار کرتی ہے. لہٰذا اس طرح کی تنظیم کی نہ حمایت کی جا سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی تعلق رکھا جا سکتا ہے. اصل یہ ہے کہ یہ لوگ جب معاملات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں تو چندہ کرنے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے معاملات کو گرم کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے جا کر کے الجھتے ہیں، اور جب مسلمان اسرائیلی حکومت کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے پٹاخے پھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی پیروی نہیں کرتا. تو یہ اصل میں فتنہ کھڑا کرنے والے لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے ہم کو بچنا چاہیے. ان لوگوں کے حقائق یہ ہیں کہ اسلام کے نام پر، اسلام کے قبلہ اول کو تحفظ فراہم کرنے کے نام پر کام کر رہے ہیں اور ان کو یہی نہیں پتہ کہ اسلام کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، جہاد کے مسائل کیا ہیں، مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں. ان چیزوں سے یہ لوگ واقف ہی نہیں ہیں. ایسے لوگ جو جا کر کے ایران کی گود میں پلتے ہوں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابو لولوا کی قبر پر حاضری دے کر کے دعائیں کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا رہنما اور قائد کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم کو عقل عطا فرمائے. نسیم اختر صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد زید صاحب سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ سلفی پبلیکیشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں واقف نہیں ہوں، بہت زیادہ گہرائی سے واقف نہیں ہوں، اس وجہ سے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں نماز میں لوگ اکثر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے. ایسا کرنے والے کی نماز میں نقص واقع ہوتا ہے، لہٰذا ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. اگرچہ آج کل یہ مسئلہ ہمارے نوجوانوں نے اٹھا رکھا ہے کہ نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بیان کیا جائے گا. لہذا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے بڑے علماء کی رائے یہی ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہیے اور تشہد کی حالت میں ہماری شہادت کی انگلی پر نگاہ ہونی چاہیے. ادھر ادھر دیکھنا یہ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اگلا سوال ہے خان ہشام صاحب کا، کہہ رہے ہیں احادیث عالم میڈیا ڈیبیٹ میں اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے کیوں نہیں جاتے؟ میڈیا ڈیبیٹ کبھی بھی اسلام کی صحیح ترجمانی کے لیے قائم نہیں کیا جاتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں. جو شخص جا کر کے وہاں صحیح باتیں بولتا ہے اس کے مائک کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا. میڈیا ڈیبیٹ جو ہے یہ اسلام کی ترجمانی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مذاق اڑانے کی جگہ ہے. اس میں بعض ایسے افراد جو زرخرید ہوتے ہیں
جن کو پیسہ دے کر کے بلایا جاتا ہے، وہ جا کر کے اسلام کی ترجمانی کے نام پر بیٹھتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اور میری اپنی رائے یہی ہے کہ اہل حدیث علماء کو ٹی وی ڈیبیٹ سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کہیں اسلام کی ترجمانی کرنی ہے اور انٹرویو کی شکل ہو، یعنی اینکر سامنے بیٹھا ہے، وہ سوال کر رہا ہے اور ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کئی مواقع میرے ساتھ بھی ایسے آئے ہیں۔ ٹی وی ڈیبیٹس والے کرتے کیا ہیں، وہ انویٹیشن نہیں بھیجتے، ان کو باقاعدہ دعوت نامہ بھیجنا چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم ڈیبیٹ کے درمیان آپ سے کیا سوالات کریں گے، آپ کو جواب دینے کا کتنا موقع دیا جائے گا۔ اگر یہ سارے کے سارے شرائط مکمل کیے جاتے ہیں تو وہاں جایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ سید شبیر شاہ چشتی کوئی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم کی تعریف کیا ہے، وضاحت فرمائے۔ عالم اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو صحابہ کرام کے طرز پر سمجھتا ہو، وہ جانتا ہو کہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر پیش کی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ایسی ہے جو صحیح ہے، کون سی ایسی ہے جو موضوع ہے، ضعیف ہے، وہ اس میں تفریق کر سکے۔ اور اسی طریقے سے ان کی مستقل صفات ہیں، وہ حدیثوں کے درمیان تفریق بھی جانتا ہو، آیتوں کی تفسیر کو حدیثوں کے مطابق بیان بھی کرنا جانتا ہو، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کی جو شروحات یا جو عملی تطبیق پیش کی ہے اس سے بھی وہ واقف ہو، وہ عالم ہے۔ اگرچہ اس کی مستقل صفات ہیں جو اس سے پہلے کچھ پروگراموں میں آ چکی ہیں اور وہ یوٹیوب چینل پر موجود بھی ہیں، اس کو سنا جا سکتا ہے۔ محسن لوگڑے صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا شیخ عثمان الخمیس سلفی ہیں؟ اللہ اعلم، میں واقف نہیں ہوں کون صاحب ہیں، جب تک تفصیل میرے سامنے نہیں ہوگی جب تک میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ رومن فقی صاحب کوئی ہیں، وہ سلام کر رہے ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ ہم علماء حق کو کیسے پہچانیں، قرآن و حدیث میں ہم عوام کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ اس کی مستقل صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، علماء حق کی کون کون سی صفات ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ مجھ کو ان باکس میں اگر یہ سوال دوبارہ رات میں دہرا دیں گے تو میں انشاءاللہ اس کا لنک بھیج دوں گا جہاں علماء حق کی صفات کو ذکر کیا گیا ہے۔ لمبا موضوع ہے، اس کو یہاں بہت زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سید خدیجہ، سید حذیفہ کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، بازار سے لکڑی کے سترہ خرید کر مسجد میں لا کر رکھنا کیسا ہے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بازار سے لکڑی کا سترہ لائیے اور مسجد میں سترے کے طور پر استعمال کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں ایسا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز سترے کے طور پر نمازی کے آگے رکھی جا سکتی ہے۔ جی، سترے کی جو وہ کیفیت بیان کی گئی وہ اونٹ کے کوہان کی طریقے سے، یعنی تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ اتنا اونچا ہو، ایک بالشت دو بالشت، اور اگر اتنا اونچا نہیں ہے تو معمولی سی کوئی چھڑی ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ وہ اونٹ کی کوہان کی طرح سے ہونا چاہیے کہ انسان سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہوں کو ٹکا کر کے رکھ سکے اور سامنے والا کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکے۔ عامر فار یو عامر کوئی ہیں، ان کا سوال ہے اکثر یہ الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں غوث، قطب، ابدال، محبوب، سبحانی، قطب ربانی وغیرہ وغیرہ، ان الفاظ کا معنی مفہوم اور اس کے پیچھے کیا عقیدہ پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے، یہ اس پر رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، غوث، قطب، ابدال، یہ تینوں کے تینوں الفاظ جو ہیں یہ صوفیہ نے اپنے علماء کے لیے استعمال کیے ہیں، جو کہ شرک ہے، اس کو استعمال کرنے کی کوئی گنجائش اسلام میں موجود نہیں ہے۔ محبوب، سبحانی، ایک ناحیے سے اس کا معنی صحیح ہو سکتا ہے، کسی نے کوئی غلط معنی رکھا ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ قطب ربانی، ایک ناحیے سے اس کا معنی صحیح ہو سکتا ہے اور ایک ناحیے سے غلط بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا جہاں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہاں تفاصیل معلوم کرنے کے بعد ہی اس پر حکم لگے گا۔ اگلا سوال ہے نواز سلفی صاحب کا،
سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیا شراب پینے سے 40 دن نماز نہیں ہوتی؟ جی، اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں، جو شخص شراب پیتا ہے مستقل طور سے اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اور جو شخص مستقل شراب پیتا ہے اس کے بارے میں یہاں تک وعید ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی گویا اس کی موت کفر پر ہونے کا خدشہ ہے۔ سلیم خان صاحب، ان کا سوال ہے کہ 4 رکعت والی نماز اگر 3 ہی پر سلام پھیر دیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر آپ نے 3 پر سلام پھیر دیا ہے تو 1 رکعت مکمل کریں، اس کے بعد سلام پھیرنے کے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کریں اور پھر سلام پھیریں۔ اس طریقے سے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اگر نماز میں کمی ہے تو اس کمی کو پورا کر کے اس کے بعد سجدے سہو کیا جاتا ہے، اور نماز میں زیادتی ہے تو صرف سجدے سہو کرنا کافی ہے۔ نواز سلفی صاحب، کیا دائیں طرف کی مانگ نکال کر کے بال جھاڑنا غلط ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، جھاڑ سکتے ہیں، بائیں طرف ہو دائیں طرف ہو، کوئی مذاقہ نہیں ہے، ایسی کوئی ممانعت میری نظر سے نہیں گزری۔ اس کے بعد ہے، میں ایک آدھ سوال اور لوں گا، اصل میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے 2 ہفتے سے تقریباً، اور آج صبح سے میں نہ ناشتہ کر سکا ہوں نہ کھانا کھا سکا ہوں، مسلسل گھر سے نکلا ہوں تو گھر والے ناراض تھے کہ آپ کچھ کھائے پیے بغیر جا رہے ہیں، کہیں باہر تھا میں۔ نواز سلفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ، اہل حدیث مسجد میں اقامت ایک مرتبہ ہوتی ہے اور احناف کے یہاں پوری اذان کی طرح ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، اصل تو یہی ہے کہ اقامت اکہری ہونی چاہیے، افضل یہی ہے، اقامت اکہری ہونی چاہیے۔ دوہری اقامت جو ہے وہ کبھی کبھار کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کبھار کہا جا سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اقامت اکہری ہونی چاہیے، اور کبھی کبھار دوہری کر دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے۔ منور بشیر تیمی صاحب کہہ رہے ہیں کچھ علماء برادرز سے جڑ کر کام کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے، لیکن سلفی منہج پر کام کرنے والی کوئی تنظیم ہے تو رہنمائی کریں۔ دیکھیے، روزگار کا مسئلہ ہے، کچھ علماء روزگار کے لیے ایسے تنظیموں سے جڑتے ہیں جو تنظیم دعوت تبلیغ کا کام کر رہی ہیں۔ اگر سلفی منہج پر قائم رہ کر کے وہاں کام کر سکتے ہیں، ان کا روزگار اس سے وابستہ ہے، تو وہاں پر ہونے والی ساری خرابیاں عام طور سے جو دعویٰ سینٹرز میں ہوتی ہیں، تکلفات، فضول خرچیاں، میک اپ اور نہ جانے کون سی چیزیں، اس طرح کی چیزوں سے بچتے ہوئے کوئی شخص اگر کوئی سینٹر چلاتا ہے دعوت تبلیغ کے لیے منہج سلف کے مطابق، تو اس سے علماء جڑیں، اور جس نے وہ چلایا ہے، جو اس کو رن کر رہا ہے، اس کی رہنمائی بھی کریں اور اس کو صحیح راستہ دکھائیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ آج کل کے دور میں روزگار کا مسئلہ کبھی کبھار علماء کے لیے مجبوری کا باعث ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ سینٹرز کی جو ہوڑ ہے، دن و رات صرف پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو کی جا رہی ہیں، یہ معیوب ہے، دعوت تبلیغ کے میدان میں یہ رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہے، اور اس میں فضول خرچیاں بھی بہت ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نواز سلفی صاحب کا اگلا سوال ہے، شیخ کیا سعود الشریم حفظہ اللہ حنبلی ہیں؟ جی، سعودی عرب کے علماء نسبتاً حنبلی ہیں، جس میں سعود الشریم، سدیس، سارے کے سارے لوگ نسبتاً حنبلی ہیں، یہ نسبتاً حنبلی ہیں، یعنی اپنی نسبت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ وہاں فقہ حنبلی ہی رائج ہے۔ سعودی عرب میں حکومت جو ہے وہ بھی حنبلی ہے، لیکن سعودی عرب کے علماء اور حکومت کی ایک خوبی یہ ہے کہ حنبلی ہونے کے باوجود وہ لوگ قرآن و سنت کے دلائل کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر طلاق کے مسئلے میں فتویٰ قرآن و حدیث کے مطابق دیا جاتا ہے، دوسرے بہت سارے مسائل میں امام احمد بن حنبل کی رائے کچھ اور ہے، لیکن فتویٰ قرآن و حدیث کے مطابق دیا جاتا ہے، یعنی وسعت موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، مدرسوں میں کوالٹی ایجوکیشن پر کیوں دھیان نہیں دیتے ہیں؟ عالم لوگ خاص کر کے گاؤں دیہاتوں میں سر اس پر تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے، جیسے آپ کے مدرسے میں آپ اس پر چرچا کر سکتے ہیں اپنی جماعت والوں سے۔ میں چرچا کر بھی چکا ہوں، کرتا بھی رہتا ہوں،
اور میرے اختیار میں میرا مدرسہ ہے تو میں اس میں اصلاحات اور اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، اور جہاں تک امکان ہے اس کے اندر ان چیزوں کو اپنایا جاتا ہے۔ جہاں نہیں اپنایا جا رہا ہے وہاں بات چیت کی جا سکتی ہے، ان کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نسیم اکرم صاحب، یہ عورتیں جو لوہے کا کڑا پہنتی ہیں کہ نظر نہ لگے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ نظر نہ لگنے کے لیے دعا بتائی گئی۔ کڑا اگر پہنتی ہیں تو شرک ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا، تمیمہ میں دھاگا، کڑا، ساری چیزیں شامل ہیں، وہ شرک ہے۔ نواز سلفی صاحب، میں اب آخری سوال لے رہا ہوں۔ نواز سلفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ، ایک مولانا ہے مولا علی کردستانی، وہ لوگوں کے اوپر جن مسلط ہوتا ہے اسے نکال دیتے ہیں، اور جو انسان بول نہیں پاتے وہ بولنے لگتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں۔ یہ سب فضول باتیں، یہ وقتی طور پر لوگوں کو بیوقوف بنانے والا طریقہ ہے۔ جنات نکالنا کوئی مشکل کام نہیں، آپ کے اوپر بھی آ جائے تو آپ آئیے، میں نکال دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ اللہ کی آیتوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے ہوگا، آدمی کے اپنے دعوے سے نہیں ہوگا۔ نہ بولنے والے کو اگر اللہ قوت گویائی نہ دے تو کسی انسان یا کسی ڈاکٹر میں یہ طاقت نہیں کہ اس کو بولنے کی طاقت دے دے۔ اس طرح کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور یہ ایک جگہ نہیں ٹکتے۔ ان کی کلینک آج یہاں ہے، کل کہیں اور ہوتی ہے۔ جی سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ صالح، جی ہاں، اور ان کے پروموٹ کرتے ہیں، ان کو ایک دائی ہے عاصم الحکیم۔ ان دونوں کو انڈیا میں کافی سنا جاتا ہے اہل حدیث کے اندر۔ ان دونوں کا منہج کیسا ہے؟ صحیح لے سکتے؟ دیکھیے، بہت بنیادی سوال ہے، اور اس سوال پر ابھی اس ہفتے میں میں نے کسی موقع سے عاصم الحکیم کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ ان کو نہیں سننا چاہیے، اور اس پر پھر میرے خلاف ایک ویڈیو بھی بنایا گیا ہے، وہ بھی آج ہی میری نظر سے گزرا ہے۔ خیر، اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جس کا جو کام ہے وہ کام کر رہا ہے۔ عاصم الحکیم کا منہج واضح نہیں ہے، منہج واضح نہیں ہے، اور بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اس طرح کے فتوے دیے ہیں یا اس طرح کی باتیں کی ہیں جس پر شیخ صالح فوزان، شیخ سلیمان روحیلی وغیرہ نے تردید بھی کی ہے، اگرچہ ان کا نام نہیں لیا ہے، لیکن لوگوں نے سوالات کیے کہ اس طرح کی کوئی بات کوئی کہتا ہے، اس پر ان لوگوں نے تردید کی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ حکام کے سلسلے میں یا بعض بنیادی عقائد کے بارے میں ان کے نظریات جو ہیں وہ نظریات اہل سنت والجماعت کے نظریات سے مختلف ہیں، لہٰذا اس طرح کے لوگوں کو جو منہجی ناحیے سے غلطیاں کرتے ہیں ان کو سننے سے بچنا چاہیے۔ ہندوستان میں ان کو، کیونکہ یہ انگریزی زبان میں تقریریں کرتے ہیں، اس وجہ سے بہت سے لوگ سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی کو سنا جانا چاہیے جو قرآن و سنت کو منہج صحابہ پر بیان کرتا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، دیکھیے، ہم سننے نہ سننے میں کس چیز کو اپناتے ہیں؟ ہم سننے نہ سننے میں اپنی عاطفت کو اپناتے ہیں۔ عاطفت کو یعنی اپنی جذباتیت کو۔ ہم دیکھتے کون ہمیں زیادہ بھا رہا ہے، ہم اس کو سننے لگتے ہیں۔ اگر انگریزی کی تقریریں ہی سننا مقصد ہے تو کیا علماء سلف کا اور شیخ صالح فوزان اور بڑے علماء کا فتویٰ اور ان کی رائے انگریزی زبان میں ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے؟ لیکن ہم صرف سننا چاہتے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم تلاش کریں گے تو ہر زبان میں منہج سلف کے مطابق ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ ایک بہانہ ہے جو شیطان نے ہمارے لیے مزین کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم غلط چیزوں کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایسے لوگوں سے بچنے اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں ختم کروں گا، میں تھک چکا ہوں بہت زیادہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات رہ گئے، انشاءاللہ رات میں ان باکس میں جواب دے دیا جائے گا۔